السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، اس وقت میڈیسن کی فیلڈ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ایک ہی چیز کے علاج کے مختلف طریقے وقتاً فوقتاً سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ دنوں کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو انسان صحیح طور پر جان نہیں سکا اور جن کا مکمل طور پر علاج ابھی بھی ممکن نہیں۔ انہی میں سے ایک کینسر ہے۔ کینسر مجموعی طور پر 200 سے زائد ایسے امراض کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت، جو کہ اپنے طور پر ایک نعمت ہے، کچھ اس طرح سے متاثر ہوتی ہے کہ انسان کے اندر غیر ضروری بڑھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جو آگے چل کر دوسرے اعضاء کو متاثر کرتا ہے، اور یہی عمل ایک جگہ سے نکل کر جسم کے مختلف حصوں میں پھیل بھی سکتا ہے۔ تا وقت اگر صحیح وقت پر اس بیماری کی تشخیص سامنے نہ آئے تو ابھی تک بھی کینسر کا مکمل علاج دریافت نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہو چکا ہے کہ اگر وقت سے پہلے پتہ چل جائے یا تشخیص بر وقت ہو جائے تو کافی حد تک علاج ممکن ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان کینسرز کے متعلق جو کہ ہماری قوم کے مستقبل کو لاحق ہوتے ہیں، یعنی بچوں میں پائے جانے والے کینسرز۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شیمول اشرف، جو کہ پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق چلڈرن کینسر ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ آئے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ نہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کینسرز اور خاص کر بچوں میں پائے جانے والے کینسرز، ان کی شرح کتنی ہوتی ہے اور یہ کتنے عام ہیں؟ خوش قسمتی سے بچوں میں کینسر بہت کامن نہیں ہوتا، مطلب جس طرح کہ آپ کی ڈیزیزز ڈائریا ہے یا مال نیوٹریشن ہے یا نمونیا ہے، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی جگہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ بچے ہوتے ہیں، اب بچوں کی ایج کی لمٹ جو ہے WHO نے جو ڈیفائن کی ہے وہ 18 سال ہے، لیکن اگر آپ پاکستان جیسے ملک میں اگر افسر گورنمنٹ ہاسپٹل 12 سال 14 سال لیتے ہیں، اگر آپ 15 سال سے کم عمر کے بچے بھی اگر شامل رکھتے ہیں تو اگر 10 لاکھ بچے ہوتے ہیں کہیں پر تو وہاں پر 100 بچوں کو سالانہ کینسر ہوتا ہے۔ تو اگر اس شرح سے اگر آپ پاکستان کی آبادی میں اسٹیمیٹ کریں تو پاکستان کی آبادی 18 کروڑ ہے، یعنی 180 ملین ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں انڈر 15 کی شرح تقریباً 40% ہے، تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ آپ کے یہاں تقریباً جو ہے وہ 72 ملین بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر 7,000 بچے کو سالانہ کینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا نمبر ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے، 1 دہائی 2 دہائی پہلے لوگوں کو اس بارے میں معلومات نہیں تھی۔ اب لوگوں کی معلومات ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ اب تو انٹرنیٹ کے بعد اور گوگل کے بعد کوئی آدمی لا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں میں کینسر کی، اگر کسی کے بچے کو کینسر ہوتا ہے تو وہ ماں باپ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کا صحیح علاج ہو، اور اگر وہ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں ڈائریا یا مال نیوٹریشن زیادہ کامن ہے تو اس میں ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ they want their child to survive، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اگر یہ کم ہے تو بھی اس سے ان کو ماں باپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کے لیے ان کا بچہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لیے چائلڈہڈ کینسر ہیز بیکم این امپورٹنٹ ڈیزیز، ٹھیک ہے نا، ایک اہم بیماری ہے۔ دوسری بات میں تھوڑی سی آپ کی کریکشن کر دوں کہ یہ آپ اب نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر علاج ممکن نہیں ہے۔ بچوں کے کینسر میں مکمل طور پر علاج ممکن ہے اگر تشخیص بر وقت ہو جائے، علاج مناسب ہو جائے۔ بالکل، میں نے مکمل کے ساتھ یہ چیز واضح کی۔ تشخیص بر وقت ہے، لیکن یہ کہ اگر علاج صحیح مل جاتا ہے تو بہت سارے کینسر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بالکل اب ایسے بھی بچے ہیں آپ کے جن کو 70 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں ٹریٹمنٹ دی گئی اور آج وہ خود بچوں کے والدین ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سینٹر میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کو ہم نے 97 98 2000 میں ٹریٹ کیا۔ اگر ان کی عمر اس وقت 17 سال 16 سال 15 سال تھی تو آج الحمدللہ وہ جوان ہیں اور بچوں والے ہیں۔ ایک بچہ ہمارے پاس 17 سال کی عمر میں آیا تھا، اس کا میڈیکل میں داخلہ ہوا تھا اس وقت، اور ہم نے اس کو ٹریٹ کیا، وہ ڈاکٹر بنا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد ہمارے ہی ہاسپٹل میں اس نے کام کیا، اس کی شادی ہوئی،
اس کے بچے ہوئے، آج وہ سعودی عرب میں بچوں بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے. تو بچوں میں کینسر کا علاج ممکن ہے. بچوں میں کینسر کا علاج اس طرح کا ممکن ہے کہ بقیہ زندگی آلموسٹ نارمل گزرتی ہے. کچھ بچوں میں پرابلمس بھی آتے ہیں. تو بچوں کا کینسر اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم نیگلیکٹ کر دیں، جس کے اوپر ہم توجہ نہ دیں، کیونکہ علاج ممکن ہے اور جو ہے وہ لوگوں کو معلومات ہے، اس لیے لوگوں کا جاننا ضروری ہے. اور اس طرح کے پروگرام جو آپ ہیلتھ شو کرتے ہیں، یہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلومات پہنچائی جائیں کہ بچوں میں بھی کینسر ہوتا ہے، بچوں کے کینسر وہ قابل علاج ہے، اور قابل علاج ہے. ٹھیک ہے. تو جو اصل وجہ علاج بعض کینسر میں ڈیلے ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتا، تو اس ڈیلے کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں، اس تاخیر کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں، وہ عوام الناس کی آگاہی سے ہی ممکن ہے، اور ڈاکٹرز کی آگاہی سے بھی، دونوں کی آگاہی سے ممکن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کینسرز کی بے شمار اقسام ہوتی ہیں، اور میرے خیال سے عمر کا کوئی ایسا حصہ بھی نہیں ہوتا جس میں کینسر سامنے نہ آ سکتا ہو، جس کے بارے میں حتمی طور پر کہا جائے. تو اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کی مختلف عمروں میں، 15 سال تک بھی دیکھا جائے تو اسکول گوئنگ ایج ہوتی ہے، ٹاڈلرز ہوتے ہیں، اور بالکل چھوٹے جیسے آپ نے کہا کہ 1 مہینے کا نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے. تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمر کے اس حصے میں عموماً کس طرح کے کینسرز نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں انڈر 1 ایئر، جن کو ہم انفنٹ کہتے ہیں، ان کے اندر کینسر کی جو شرح ہے وہ کم ہوتی ہے بنسبت 1 سے 4 سال کے یا 2 سے 5 سال کے بچے جو ہوتے ہیں، ان کے اندر بلڈ کینسر سب سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے پاس بلڈ کینسر کا ڈیٹا ہے، وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ اس کی جو میڈین ایج آتی ہے وہ 6 سال ہے. یعنی میکسیمم بچے 4 5 6 سال کے ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ بچے جو کینسر ہوتے ہیں وہ بڑھنے والی عمر میں، یعنی گروئنگ ایج کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. جیسے 12 سے 15 سال کے یا 12 سے 18 سال کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں. جیسے بون کے ٹیومر ہے، ہڈیوں کے ٹیومر ہے، سارکوماز ہیں، یعنی جس کو ہم عضلات کے پٹھوں کے ٹیومر سارکوماز. اسی طرح ٹی سیل ڈیزیز ہے، یا ایک خاص قسم کا بلڈ کینسر ہوتا ہے، وہ بڑی عمر کے بچوں میں، سفید خلیوں کو متاثر، ہاں، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو چھوٹے بچوں کے اندر وہ کینسر زیادہ ہوتے ہیں جن کی زیادہ وجہ جو ہوتی ہے وہ جینیٹک، یعنی جینیاتی ہوتی ہے، کہ یعنی پیدائش سے پہلے ان کے اندر کوئی جین کے اندر خرابی ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے پیدائش کے بعد، سیکنڈ ہٹ کے بعد، جس کو ہم کیسے ریٹینوبلاسٹوما ہے، جس کو آنکھوں کا کینسر ہوتا ہے. جیسے ولمز ٹیومر ہے جس کو نیفروبلاسٹوما کہتے ہیں. جیسے ہیپیٹوبلاسٹوما ہے جو جگر کا ٹیومر ہے. یہ ٹیومر زیادہ تر 5 سال سے نیچے تک کے بچوں کو ہوتا ہے. نیوروبلاسٹوما ہے، اگین اس کا بھی پیک انسیڈنس 4-5 سال کے بچوں کا ہوتا ہے. تو یہ جو کچھ ٹیومر ہوتے ہیں یہ 5 سال کے نیچے کے بچوں کو زیادہ ہوتے ہیں. بلڈ کینسر عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی سب سے زیادہ پیک جو آتی ہے 2 سے 5 سال کے، یا ہمارے یہاں جو ہے وہ 4 سے 6 سال کے درمیان آتی ہے. اور پھر دوسری پیک جو آتی ہے وہ 13 سے 14 سال کے درمیان آتی ہے. بون ٹیومر عموماً 14, 15, 16 سال کے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے. برین ٹیومر اگین چھوٹے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، بڑے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کینسر ایک ایسی بیماری ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ یہ قابل علاج ہے. ان میں سے کوئی ایسا کینسر ہے جس کے معاملے میں آپ یہ بات حتمی طور پر نہ کر سکتے ہوں، یا یہ تمام تر کینسر سامنے وقت پر آ جائیں تو قابل علاج کینسر کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت برے بھی ہوتے ہیں. تو اچھے کینسر وہ ہوتے ہیں جن کا کیور ریٹ 90+ ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہاچکن لمفوما ایک فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایون پاکستان جیسے ملک میں تمام کانسٹرینٹ ریسورسز کے ساتھ ہمارے سینٹر کے اندر ہم جو اپنا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو 90% سے زیادہ بچے ہاچکن ڈیزیز سے کیور ہو جاتے ہیں. اسی طرح ولمز ٹیومر ہے، یعنی جو گردے کا کینسر ہے. اسی طرح جو ہے وہ بعض جو ہیں وہ ارلی اسٹیج کے سارکوماز ہیں، اگر ان کی سرجری اچھی ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح کے جرم سیل ٹیومر ہے جیسے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا کیور ریٹ 80% کے قریب آ جاتا ہے، 70 to 80% ٹھیک ہو جاتے ہیں. دین پھر کچھ کینسرس ہوتے ہیں جو کہ درمیانے درجے کے جن کا کیور ریٹ ہے، جیسے نان ہاچکن لمفوما ہے،
جیسے بلڈ کینسر ہے، بلڈ کینسر کی ایک خاص قسم جس کو ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آنکھوں کا کینسر ہے، ریٹینوبلاسٹوما ہے. تو اس قسم کے کینسر کا 50 سے 70% کے درمیان کیور ریٹ ہوتا ہے. لیکن کچھ کینسر ہوتے ہیں جیسے اسٹیج 4 نیوروبلاسٹوما ہے، جیسے ایکیوٹ مائلائڈ لیوکیمیا ہے جو کہ بلڈ کینسر کی ایک قسم ہے، جیسے اسٹیج 4 سارکوماز ہیں، یا بہت بڑے ٹیومرز ہیں جو بون ٹیومر بہت بڑے ہوں، یا برین ٹیومر بعض ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ ان کی سرجری نہیں ہو پاتی یا ان کو دوائی جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہوتی. تو ان کا کیور ریٹ لیس دین 50%، 20-30% کے قریب آتا ہے بعض جگہوں، بعض چیزوں میں 40-50% آتا ہے. تو کینسر کے بارے میں جو ہے نا وہ ہمیں یہ بات ضرور سمجھنے لی چاہیے کہ یہ ایک بیماری نہیں ہے تو اور ایک طرح کا کینسر نہیں ہوتا. اسی طرح سے علاج بھی مختلف ہوتا ہے اور ہر بچہ مختلف ہے. ہر بچے کی اسٹیج مختلف ہو سکتی ہے، اس کی رسپانس ٹو کیمو مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ اب جو تحقیق ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم ایک ہی طرح کی دوائی دیتے ہیں اور ایک ہی بیماری بھی ہے تو کیوں بعض بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بعض بچے نہیں ٹھیک ہوتے جی نا. دوائی ایک ہے، مرض ایک ہے، تو پھر علاج ایک طرح کا رزلٹ کیوں نہیں آتا؟ یہ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے، اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہر آدمی کا جینوم مختلف ہے. جس طرح آپ کے اندر آپ کی شکل، آپ کے بال، آپ کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں ہر آدمی کی، اسی طرح اس کی باڈی جو ہے وہ ڈرگ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے میٹابولائز کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اب یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ کیا ہر آدمی مختلف طریقے سے ہینڈل کرتا ہے دوائی کو. شاید اسی لیے بہت ساری جگہوں پر اب ٹیلرڈ میڈیسن کی ٹیلرڈ میڈیسن اب جو اگلی صدی جو مطلب اگلا جو ٹریٹمنٹ کا جو فیز آئے گا وہ پرسنلائزڈ میڈیسن ہوگی. یعنی آپ کے سیل کو نکال کے آپ کے سیل کے ساتھ اس دوائی کو کر کے دیکھا جائے گا کہ آپ کے سیل کے اندر کون سی دوائی زیادہ، ہاں کس دوائی کا ڈوز آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں اور کون زیادہ افیکٹو دوائی آپ کے لیے. تو یہ جینوم کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، بہت تحقیق ہو رہی ہے. تو یہ کینسر مختلف ہوتا ہے ہر بچے کا، ہر بچے کا رسپانس مختلف ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے ہم کبھی کہتے ہیں نا کسی کو کہ یہ بچہ آپ کیا ہے، اس کا اتنا % چانس ہے، آپ اس کی کیمو تھراپی کرائیں، تو کہتے ہیں ہمارے محلے میں فلاں کو ہوا تھا تو ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا تھا اور وہ بچے نہیں تھے. تو یہ کمپیریزن کرنا غلط ہے. وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ، اڈلٹ سے تو بالکل نہیں کر سکتے. پہلی بات تو کلیئر یہ ہونی چاہیے کہ اڈلٹ کے کینسر کو بچوں کے کینسر سے کمپیئر نہ کریں. اڈلٹ کا کینسر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ رکھتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بچوں میں پائے جانے والے کینسرز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو.